عمران خان صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا ان کا الیکشن ہوتا ہے یا انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا. بیل میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا, جیل میں ڈالا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب. ذرا سائلنس, بالکل خاموشی. سوچنے کا بڑا موقع ملا. میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل کیٹاگوریکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں 10 سال کا تھا جب اس کام میں آیا تھا, 62 کا ہوں. مجھے 50 سال بعد یہ کہنے کا حق ہے سیاست کے بارے میں, مسلسل سیاست کرنے کے بعد, کہ یہ سیاست کی طرف جا رہی ہے. تو سیاست کی سمت درست نہیں, اور ملک ریموٹ کنٹرول سے, ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا. اچھا, سمجھا یہ جاتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی صرف ایک قسم ہے اور وہ فوجی کنٹرول ہے. ایسا نہیں ہے. ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی 3 قسمیں ہیں. چوتھی قسم ہوگی تو میرے یہاں دانشور دوست بھی بیٹھے ہیں اور سینئر پولیٹیشین بھی ہے, رہنمائی فرمائیں گے. ایک تو وہ ہے کہ فوجی کنٹرول, وہ تو ہے ہی ہے. ایک ہے جب لیڈرشپ بادشاہ بن جاتی ہے اور بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے, وہ بھی جمہوریت. میں اسے جمہوریت نہیں مانتا, وہ زرد جمہوریت میں نہیں مانتا. اور تیسری جمہوریت وہ ہے جب چند جج اپنے کمرے میں بیٹھ کے, چیمبر میں, عدالت میں نہیں, چیمبر میں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ ملک اس طرح چلے گا, یہ لیڈ کرے گا, یہ جیل جائے گا اور اس کو اگلا حکمران بننا. تو وہ بھی ریموٹ کنٹرول سے چلائی جانے والی جمہوریت ہے, وہ عدالتی آمریت ہے. بدقسمتی سے پاکستان تینوں طرح کی ریموٹ کنٹرول جمہوریت کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں اور 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ملک کو اس طرح لے کے مزید آگے چلا جا سکتا. میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا لیکن کچھ بات کروں گا. آج کی یہ جو تقریب ہے اس کا موضوع بحرانوں میں گرا پاکستان, اصلاح احوال کیسے ہو. بدقسمتی سے سالوں سے یہ موضوع ہمارے پاس ہے. ہم الفاظ بدلتے ہیں. پلیز مہربانی کریں, سائلنس کر دیں یہاں پہ پلیز. ہم سالوں سے اس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بحران نہیں ختم ہوئے بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 23-23.5 کروڑ کا ملک, ایک نیوکلیئر پاور, ایک الحمدللہ طاقتور فوج کا حامل ملک, دنیا کا شاید 7واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے, جو طاقتور ہمسایوں میں گھرا ہوا ہے, وہ کیسے آپس کی دھینگا مشتی اور روز روز کے تجربات سے چل سکتا. جو آتا وہ کہتا میں اپنی پھولوں, اور وہ کہتا کہ ملک میری مرضی سے چلے گا. یعنی ملک آپ کی مرضی سے چلے گا, ملک لوگوں کی مرضی سے نہیں چلے گا. تو کیسے چلے گا پھر؟ اسی لیے ہم آگے جاتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم نے سارے دور دیکھ لیے, اب کوئی پردہ تو باقی رہا نہیں ہے. یقین کریں کسی کا کوئی پردہ باقی نہیں رہا. سارے پردے اٹھ چکے, سب کو دیکھا ہے, قریب سے دیکھ لیا ہے. میں بڑے ادب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حالات رہے تو بہت سے لوگ جو ریلیونٹ ہیں وہ ارریلیونٹ ہو گئے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ چند سال اور چلا تو نئی حقیقتیں جنم لے گی. پہلی حقیقتوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر چلی جائیں. اس وقت سے بچیں, اس وقت سے بچیں اور ملک کو محفوظ کرنے کی صحیح کی جائے. 2008 سے 2017 تک, 18 تک نہیں بات آئی, 2008 سے 13 اور 13 کے بعد 18 کا تو الیکشن خراب کر دیا تھا. 8 اور 13 کے 2 الیکشن تھے جو ٹھیک ہوئے. 2 بڑی جماعتوں نے متعدد غلطیاں کی. میری جماعت نے بھی کی, پیپلز پارٹی نے بھی. سمجھ گئے, مساق جمہوریت کر دی. ہماری بدقسمتی کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی
اور وہ بیلنس خراب ہو گیا. عمران خان صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا ان کا الیکشن ہوتا ہے یا انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا. جیل میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا, جیل میں ڈالا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب. ان کا نام لیا ہی نہیں جاتا. ان کا نام لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ ان کا نام لیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا سیاستدان رگڑا کھاتا رہے گا اور فوج کا سابق سربراہ سارا کچھ کر کے تو وہ گولف کھیلے گا. اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن ذکر ضرور کریں گے. میری بھی نیاز مندی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب سے بڑی دیرینہ, لیکن سچ یہی ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں عمران خان صاحب, ثاقب نثار صاحب, قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے ساتھی ججوں, جرنیلوں اور سیاستدانوں کا حصہ پورے کا پورا ہے جنہوں نے میثاق جمہوریت کو الٹا کے رکھ دیا اور ملک کی سمت بدل ڈالی. سمت بدل گئی ملک کی, سول سپیس برائے نام رہ گئی. آج پی ٹی آئی کے بعد دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے حق میں بات نہیں کرتے. یار ہم حق میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اپنی غلطی تو مانیں نا. آپ اپنی غلطی تو مانتے کوئی نہیں ہے. آپ اسی فاشسٹ سوچ کے ساتھ آپ پھرانا چاہتے ہیں. تو فاشزم تو قبول نہیں ہے کسی کا بھی ہو, وہ عدالتی ہو, عسکری ہو یا سیاسی ہو. فاشزم تو فاشزم ہے. تو یہ جو آج حالات جہاں پہنچ گئے ہیں, ملک تو ٹھیک سمت پہ چل پڑا تھا. اگر آپ کے لیڈر ایک اقتدار کے لیے اس ڈس آرڈر کو کریٹ نہ کرتے تو ملک میں جمہوریت چل پڑی تھی. ہم نے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں گرائی لانگ مارچ کر کے. پیپلز پارٹی نے ہماری حکومت نہیں گرائی لانگ مارچ کر کے. آپ کو شوق تھا کہ یہ سارے چور ہیں اور میں صوفی ہوں, آپ آ جائیں بھائی جان. میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ ہمیں غیر فطری طریقے سے نکال رہے ہیں, آپ بھی اسی راستے سے جائیں گے. میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا تھا, لیکن نکار خانے میں جوتی کی آواز کون سنتا ہے؟ نکار خانے میں جوتی کی آواز تب بھی کوئی نہیں سنتا تھا اور اب بھی کوئی نہیں سنتا. میں صرف 2-3 باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. مذاکراتی عمل شروع ہو گیا ہے. اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ, رانا ثناء اللہ خان صاحب کا بھی شکریہ, اور خواجہ آصف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, خواجے ہیں, خواجگان میں سب سے بڑے ہیں. بات بھی سخت کرتے ہیں, اندر سے نرم آدمی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے سامنے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک صحیح ٹریک پہ چلا جائے. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی یا پیپلز پارٹی کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ ٹاکس کا پروسیس شروع ہوتا. یہ بڑی اچھی بات ہے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. پر میں درخواست کرتا ہوں فری کہنے سے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اس کو غیر مشروط ہونا چاہیے تاکہ یہ نان اسٹارٹر ہو. اور ان مذاکرات سے قوم کو توقعات بند رہی ہیں. اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.